جنرل ایوب خان نے مولانا مودودی سے پوچھا، مولانا صاحب کہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ تو اس پر مولانا صاحب نے جواب دیا کہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ فوج کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ ایک گھوڑا جنگل میں زور سے بھاگے جا رہا تھا۔ چوہے نے اس کو پوچھا کہ اتنی زور سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو اس نے چوہے سے کہا کہ جنگل میں ہاتھی پکڑنے والے آئے ہوئے ہیں۔ تو چوہے نے پوچھا کہ تم تو ہاتھی نہیں ہو؟ تو اس پر گھوڑے نے کہا کہ یہ پاکستان ہے اور میں ہاتھی نہیں ہوں، اس کو ثابت کرتے کرتے مجھے 20 سال لگ جائیں گے۔ تو گھوڑے کے ساتھ ساتھ چوہے نے بھی دوڑ لگا دی۔ تو لہٰذا آپ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرتے کرتے 20 سال لگ جائیں گے کہ آپ سامہ بن لادن نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ مردہ یزید کو گالیاں دینا بہت ہی آسان کام ہے، کبھی زندہ یزیدوں کو للکار کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حسینیت کیا چیز ہے۔ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر حاکم ایماندار ہو تو ریگستان بھی دبئی بن جاتا ہے، اور حاکم بے ایمان ہو تو سر سبز و شاداب پاکستان، جنت نما پاکستان بھی جہنم بن جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ جس شخص کو من پسند عورت، من پسند مفتی اور من پسند لیڈر کی باتیں پسند ہو تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا منافق انسان ہے، کیونکہ اس میں حق اور سچ کو نہ بولنے کی طاقت ہے اور نہ اس کو سننے کی۔ السلام علیکم۔ اگر بلندیاں چاہتے ہو زمانے میں تو رب کے سامنے جھکنے کی عادت ڈال لو، وہ میرا رب لا زوال، کبھی نہ زوال آنے والی بلندیاں عطا کرے گا۔ السلام علیکم۔ ایک جنگل میں 2 شیر تھے، ایک بوڑھا اور ایک جوان۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ایک دن دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہوا، دونوں میں جھگڑا ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد بوڑھے شیر کو جنگل میں 25-30 کتوں نے آ کے گھیر لیا، اس کے اوپر بھونکنا شروع کیا، اس کو کھانے کے لیے اس کو کاٹنا شروع کیا۔ جب یہ ماجرا جوان شیر نے دیکھا تو وہ اس بوڑھے شیر کو بچانے کے لیے ان کے بیچ میں آیا اور اتنا زور سے دھاڑا کہ سارے کتے وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے، اور وہ شیر اس بوڑھے شیر کو بچا کر بنا اس سے بات کیے وہاں سے چلا گیا۔ یہ سارا ماجرا دوسرے شیر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے جوان شیر سے پوچھا کہ آپ تو آپس میں دشمن ہیں، بات بھی نہیں کرتے، آپ نے اس بوڑھے شیر کو کیوں بچایا؟ تو اس پر جوان شیر نے کہا کہ ہمارے جنگل کی کمزوری، ہمارے آپس کے تعلقات خراب رہنا، ناراضگی رہنا ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے جنگل کا ماحول
اتنا خراب نہیں ہونا چاہیے کہ چند کتے آ کر ہمارا ماحول خراب کریں اور ہمارا ہی شکار کرنا شروع کر دیں۔ آج کل یہی سچویشن ہمارے ملک پاکستان کی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کو ان سیاسی حرام خوروں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہیں، ہم کو لوٹنے والے، ہم کو مروانے والے، ملک میں قتل و غارت پھیلانے والے سارے اکٹھے ہیں، پر افسوس ہم عوام خاموش ہیں، چپ کر کے ان کا ظلم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کو حساب دینا پڑے گا؟ ان کا حساب تو اپنی جگہ ہے، سب سے پہلے ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ظالم سے بڑا ظالم ظلم سہنے والا ہے۔ ظلم سہنا بند کریں۔ آپ کا ظلم سہنا ان کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ لگی ہے ایک بار پھر صدا کہ سردار بدلے گا، فرعونیت کی سلطنت کا کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کیا کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ جس معاشرے کے لوگ بھیک فرض سمجھ کر ادا کرتے ہوں اور اجرت مجبوری سمجھ کر ادا کرتے ہوں، تو اس معاشرے میں مزدوروں کی قلت ہوگی اور بھکاریوں کی کثرت ہوگی۔ السلام علیکم۔ سیاستدان بندروں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو لڑ لڑ کر سارا باغ تباہ کر دیتے ہیں، اور آپس میں مل بیٹھ جائیں اور متحد ہو جائیں تو سارے باغ کو مل کر کھا جاتے ہیں۔ یہی حال پاکستان کا ہے۔ ان سارے سیاسی بندروں نے پاکستان کو الگ الگ ہو کر بھی کھایا اور اب اکٹھے ہو کر بھی کھا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستانی قوم جتنی ذمہ داری سے الٹی پڑی ہوئی چپل کو سیدھا کرتی ہے، اتنی ہی ذمہ داری سے اگر خود کو سیدھا کر لے تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔